سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے، 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ بولیے گا ذرا، میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے۔ آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا باشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگے انا باشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے، پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور ہو تم بھی، چوریاں کرتے ہو، تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار اور راستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹیاں ہیں، پکے چور، چوروں والی کوالٹی ہیں ساری تمہارے اندر۔ خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا، تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں، سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا۔ چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا، پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے، میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا۔ پھانسی لگنے لگے، میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ نے کہا کیا بات ہے، پتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی ہوئی تے چوری لکھ دی ہوئی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے؟ روز تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے ہیں۔ چلے محمود غزنوی کے گھر کی طرف، جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا۔ جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ وہ باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں انا باشر مثلکم، تو پاگل ہے، آج تجھے غلطی لگ گئی۔ دیوار بڑی اونچی تھی، وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا، رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے۔ وہ جو کہتا تھا سونگ کے بتا دیتا ہوں، اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے۔ لوٹا، نیچے آئے، اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے۔ سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو، کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا۔ سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی، فوجی دوڑیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلان جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، 4 کو سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہمیں، 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا باشر مثلکم، وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں، وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا
توجہ ہے آپ کی؟ جس دن پھانسی لگنی تھی محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا. وہ جب جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس. تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دیں, مہربانی تو فرمائے, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کریں, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی, بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. مولا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا. حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں, فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, دشمن احمد پہ اشداء علی الکفار, دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں. یہ قرآن مجید کا سبق ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. جو بے دین ہو جائے وہ مربت کے قابل. ہمارا عجیب معاملہ ہے, وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بات بیٹھ کے کرنی چاہیے. وہ ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے, خون پی رہا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, ہم نے بات کی ہے, سفیر کو بلایا تھا. یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی؟ وہ تیرا خون پی رہا ہے, تو جواب میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں وہ ہم نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں, کل پرسوں بیٹھیں گے, آپس میں گفتگو کریں گے, صحیح ہو جائے گا مسئلہ. اشداء علی الکفار, اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر وہ سخت ہے. پہلی صفت یہ ہے, من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و آتا للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی, یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف جذبہ, یہ ایمان کی بنیاد ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے, اسلام, بھئی کون کہتا ہے اسلام نفرت؟ اسلام سکھاتا ہی محبت ہے, اسلام سکھاتا ہی. لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاؤ نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ اگاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا, وہ چہچہاتی لہلہاتی نہیں, کاٹتے کیوں ہو پکڑ کے اسے, دوائی ڈال کے مارتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے, باقی فصل کو نقصان. کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا, وہ زیادتی. ہماری کافر کے حق میں نرمی ہے. سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا, انہوں نے کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی حاجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برقع نہیں پہنتی, نقاب نہیں اوڑھتی. یہ باقاعدہ مراسلہ ان کی وزارت حج نے پاکستانی, مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے حج ٹریننگ پہ جانے کا تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں. باقاعدہ مراسلہ آیا, بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہاں حج کرنے آتی ہیں وہ بازاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں, وہ کھجورے خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے, خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے, لہذا انہیں پردہ کراؤ. اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے آئی, چلے ایام حج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے, لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے. باقاعدہ مراسلہ. عام غریب ملک کی, پاکستان کی, انڈونیشیا کی, سوڈان کی بی بی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی, پر ٹرمپ کی بی بی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے. ہم تو چپ کر گئے ہو نا, ویڈیو میری پہ بندی ہے, تو ہڈی نہیں, فکر نہ کریں, میں سچی بات کر رہا ہوں.
سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے. او بھائی اس کی بیوی پر کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں. وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا, وہاں سب جائز تھا. اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں, خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے, تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو حج پڑھانے والے کو, خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے. کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے. بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں. خدا را سمجھو, جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے, اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل, بولیے اشداء علل, کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا. رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے, یہ دوسرا ہے. تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے, جو تمہاری سنے نا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں, تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی, فرمایا صف بندی کیسے کریں, کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے, یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے, کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے, میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے, وہ گردن کاٹ کے دے. جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار, اشداء علل, اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے, کوئی نرمی. وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن, سگے ماموں کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, سنو, اسلام امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے, پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی, اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے, بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی, زرہ پہنی تھی, حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی, تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے, وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا. ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا, حالات بگڑے, جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تے اگ دوویں ایک برابر, تے عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, تے عشق ساڑے تن میرا, تے اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ, ادھر بیٹا. آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے, باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں. ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا, کفر بچے گا یا اسلام بچے گا. فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا, میں نے تلوار اٹھائی, باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا. باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا, بچا لیا رسول اللہ کا دین. حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں, تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا, سگا بھائی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں,
दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा। और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार, कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई, साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा, कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला, पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा मैं पूछ सकता हूं आप किसका कलमा पढ़ते हैं, पूछ सकता हूं? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तो बात का कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूं जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा।
جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں، اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں، اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ، وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ، کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے۔ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا، اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری، پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ،
खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी, बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है। तो बादशाह कहने लगा, बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी, जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा, एक ही बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया, आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे, पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हो जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी, महमूद मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़े बनेंगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों, ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को। दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो। कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए, किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है, हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए। अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ काबा कर रहा था। एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में, खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सरे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर, अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा। ये अमीर गरीब के लिए अलहदा अलहदा नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले
या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा, और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा, और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उसे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए। अय्याज, ये लाहौर बड़ा खुशकिस्मत है ना, अय्याज भी यही रहते हैं लाहौर में। तो अय्याज बैठे हुए थे, महमूद जो थे वो किन्नू खा रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग टुकड़े उसके किए, पहला दिया अय्याज को, अय्याज घट घट करके खा गया। दूसरा टुकड़ा माल्टे का, किन्नू का, महमूद ने अपने मुंह में रखा तो थूक दिया, कहने लगो हो इतना कड़वा, तू कैसे खा गया है? तो अय्याज हंस पड़ा, कहने लगा बादशाह तेरे हाथों से हमेशा मीठे ही खाए हैं, पहली दफा कड़वा आया था, अगर थूक देता तो कोई मजा तो नहीं था ना यार। तो जिन हाथों से मैंने सारी जिंदगी मीठे खाए, खुदा नेमतें दे तो क्या बात है। लेकिन लोगों का ये हाल है कि मिनट में शिकवा शुरू कर देते हैं, एक मिनट में। अभी पूरे 6 माह नहीं हुए तकलीफ आई और कहते हैं हजरत हाल ही कोई नहीं, बस गए काम से, थोड़ा सहना सीखे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। तकलीफें जब उसकी तरफ से आए, उसकी तरफ से जब आजमाइशें आए, जब वो चाहे कि कुछ दिन अपने बंदे को आजमाया जाए, और ये भी अलामत मोहब्बत होती है। मैंने ना अपने साहब से एक दफा पूछा, कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, प्यार भी करते हैं और कुछ से सही सलाम भी नहीं लेते, तो फरमाने लगे तू बड़ा ध्यान रखता है, ये खास बात ही तूने पूछ ली है। मैंने कहा हुजूर इसको तो खोलें। फरमाने लगे कुछ बंदे ना अपने होते हैं, उन्हें मुंह न भी लगाओ तो उन्हें जाना नहीं, जूते भी पड़े तो अपना है तो उसने छोड़ के थोड़ा जाना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बंदे को पता होता है, रोटी ना भी दी तो इधर ही है, हमारा जो हुआ हमारा जो हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल ना दो तो भाग जाते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं आया मैंने पूछा ही नहीं। फरमाने लगे ये बेगाने लोग होते हैं, जिसको ना कहा था ना बाबे बुल्ले शाह साहब ने, राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, और ये शेर जान है। फरमाने लगे ओ मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। अल्लाह करे आप समझे, ओ मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखां विच सुत्ते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, पावे मालक होवन सुत्ते, तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। तो हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं ये आजमाइश बताएगी कि तेरा रब से प्यार कितना है, ये आजमाइश बताएगी कि तू अल्लाह के करीब कितना है। चौथी बात हजरत गौसे पाक की, समझ आ रही है मेरी बातों की? मुझे उनकी करामतें भी आती हैं काफी सारी, मैंने पढ़ी हैं। गौस पाक की करामतें तवातुर के साथ हैं। मुझे हजरत गौसे आजम के बारे में किस किस बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी आता है, आला हजरत ने जो अशार लिखे वो भी आते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने जो कहा ना, शहर बगदाद दे टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा, मुझे आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो वो हमसे चाहते थे उस पर क्यों ना बात की जाए, जो चाहते थे कि लोग इस तरह के बने उस पर क्यों ना कलाम किया जाए, उनकी चाहत को क्यों ना देखा जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसी बातें करना जिनमें कानों का लुत्फ ज्यादा हो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी तालीमात, उनके अफकार, मैं जो बात करने लगा हूं इसे दिल के कानों से सुनना। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 40 साल दीन पढ़ाया है, 40 साल रिसर्च की है, तहकीक की है, 40 साल। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े नेक अमाल देखे, बड़े अमल हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं, पर मैंने देखा है भूखों को रोटी खिलाने से ज्यादा कोई अमल ऐसा नहीं जिससे रब जल्दी राजी होता हो। खाना खिलाओ, दुनिया आवे खा खा जावे, राजी होवे बुल्ला। खाना खिलाओ लोगों को, खाना।
غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر. او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. غم حیات کے ماروں کا. چلیں یہ تو ساغر ہے نا, تو اقبال تو کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور یارو سننا, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ, میں گھر میں بیٹھا تھا, کسی دعوت پہ گیا ہوا تھا, تو باورچی خانہ بالکل کونے میں تھا, میرے اپنے عزیز تھے, قریبی تعلق تھا. تو وہ ان کی کام والی کہنے لگی کہ یہ آپ نے جو چیزیں تلنی تھیں وہ تل لی ہیں, تو یہ گھی کا کیا کرنا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو آپ پھینک دیں. تو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں لے نہ جاؤں اسے. میں اندر کھانا کھا رہا تھا تو میرا تو لقمہ گر گیا. میں نے اس شخص کو آواز دی, میں نے کہا کہ مہربانی کرو اس کی تنخواہ ڈبل کر دو, اللہ تمہیں اور دے گا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم سمجھے نہیں بات کو. غریبی یہاں تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کے بیمار ہو گئے, ان کو معدے کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بوٹیوں سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ابا گوشت کھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آ جائے تو اماں باہر جا کہتی ہے بھائیا غصہ نہ کری, ذرا بند کر لے ٹیپ, میرے بچوں نے سن لیا تو پیسے کوئی نہیں. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے, یہ سمجھوتا نہیں کرتی. میں نے یہ انداز دیکھے, میں نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ رنگ دیکھیں. غریب کا بھلا کرنا. یہ بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اسے کوئی درد نہیں رہتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کدھر ہے غربت. کیسے فیکٹری کا مالک آپ کو بتائے گا کہ گھر میں گھی کا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں, اس کا مسئلہ پیٹرول ہے, اس کا مسئلہ درام, یہ جو ڈیوٹی لگ گئی آنے جانے پہ یہ اس کا مسئلہ. اس کا مسئلہ چینی نہیں ہے. چینی تو اس باپ کا مسئلہ ہے جو رات کو یہ پوچھ کے چائے پیتا ہے کہ اگر تو بچوں کے صبح دودھ کے لیے چینی ہے تو چائے بنا دو ورنہ رہنے دو. اس کا مسئلہ ہے چینی. امیروں کا کہاں مسئلہ ہے؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. میرے غوث پاک فرماتے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا. میں نے 40 سال تحقیق کی ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہوگی نا, اللہ اس غریب سے کہے گا جس نے تجھے روٹی کھلائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. جس نے پانی پلایا ہوگا اسے کہا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور لے جا. حضرت غوث پاک کا پتہ ذوق کیا تھا؟ جیب میں پیسے, ایک تو تھی اپنا لنگر خانہ بنوایا ہوا تھا حضرت غوث اعظم, اس میں تو مستقل روٹیاں لگتی رہتی تھی, کھانے چلتے رہتے تھے, دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. وہ تو کام چل نہیں رہا تھا. ایک میرے پیر کا, میرے غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ جیب میں پیسے ڈال کے نا تو میرے مرشد ہوٹلوں پہ جاتے, نان بائی کی دکان پہ جاتے, اس کو کونے میں بلا کے کہنے لگا یہ 100 دینار رکھ لے, کوئی ماڑا آ جائے نا تو عبد القادر کے نام کی روٹی کھلا دینا, یہ پیسے رکھ لینا, کوئی غریب آ جائے نا اسے رسوا نہ کرنا, اسے غوث پاک کے نام کا لنگر کھلانا. 100 گھر تھا مدینے میں. ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں, ایک 100 گھر تھا جس میں 2 وقت روٹی آتی تھی, بچوں کے کپڑے آتے تھے, دوائیوں کا خرچہ آتا تھا, پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے. پھر اچانک سب کے گھر میں کھانا آنا بند ہوا. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ پتہ کرو. پتہ کوئی نہیں تھا, کوئی نقاب پوش دے جاتا ہے. غریب ایک دوسرے کے گلے مل مل کے رونے لگے.
پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پھر تصدیق ہو گئی 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہو گیا۔ 18 محرم کو امام اکھاں جدوں میٹیاں نا، زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں ہی روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا۔ عرض کر رہا تھا ایک بزرگ ضعیف آدمی تھے، وہ نا پودا لگا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، راشا بھی تھاری تھا، ہاتھ کامتے بھی تھے۔ محمود گزر رہے تھے، بزرگوں کو دیکھ کر کے فرمانے لگے بابا جی نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے، تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی بات، اتنا خیر کا جذبہ، اتنی اچھی امید، اتنا تازہ دم شخص، فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں، قبول کر لیں۔ بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے محمود آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے، میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیا۔ دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا۔ محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی، اور رکھ لیجئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ نے سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ ایک تھیلی اور دی۔ آپ نا ذوق بنائیں، کبھی بھی مایوس زندگی نہیں گزارے۔ اور یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس ذوق سے بھی باہر نکلیں۔ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں، بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب جا کے لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں، دل کو نرم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ خراب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میرے بھائی حضور نا داعی اللہ ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور نے نا ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، اللہ کی جانب، توحید کی جانب، اپنی رسالت کی جانب۔ زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو۔ ہم چونکہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم چونکہ اللہ کے بندوں کی غلامی کرنے والے ہیں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں۔ شاید باقی لوگ تو توحید بتاتے ہوں، یہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں۔ تصوف اور طریقت کا جو بنیادی معنی ہے وہ معرفت خداوندی ہے۔ کبھی بھی یہ جو ہم وہم کا شکار ہے نا، وہم کا، یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں تو مجھے آواز نہ دینا، ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بناؤں، آج کے دور میں بھی، جبکہ آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ کی عبادت کا اعلان کیا ہے کہ جو مالک کریم وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب کریم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ انسانوں کے بارے میں وہم کا شکار ہیں۔ اتنا کچا نظریہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کچھ وہموں کا شکار رہتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کے، قربانی کر لی تو اب اس کا گوشت دیواروں کے ساتھ ملیں گے، اور حج کر کے آئے تو آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، چھتوں سے آئیں گے۔ یہ کام نہیں کریں آپ۔ وہ جو اوہام پرستی ہے خاص قسم کی، وہم کا شکار ہونا، وہم کا، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے ہیں وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیے کسی نے، کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے،
بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں آج کل، جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے، بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. 2 بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے. بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی؟ مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تم مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے. سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے. آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے. باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی. دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے. کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا. گود میں وصال کر گئے صاحبزادے. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے. یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا.
کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر بھی۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کے، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کے، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم۔ مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے 3 شک رہتے تھے اکثر۔ ایک میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا۔ میں کہتا نہیں تھا کسی سے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ اندر رکھتے ہیں، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ، ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین کی، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، زخم بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید کوئی شخص کھول کے بیان کرتا۔ میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں، ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے تو پھر باقی کیا بچا۔ عام دام برسر مطلب بھائی، سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی، محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی کو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے، اور یہ بات اتنی اونچی کر جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں۔ یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 پارے اور پڑھ لو، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی دیگ نہیں پکی تو لہذا میں، کیا مطلب آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں، استحصال کرتے ہیں آپ، یقین کریں۔ اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں، کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں، میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ان بیچاروں کا حق نہیں ہے، نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی سمجھتے ہیں معاذ اللہ؟
ان کو اجازت نہیں ہے. اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے، وہاں بھی آتا ہے. وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں، اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے. وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء. کہتا ہے یہ 3 سوال تھے، ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں. کہتے میں ایک دن نہ گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی. تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا، عبارت دیکھتا، اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا. پھر وہ آتا، اب بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے، اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق علم کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر گئے، ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دیں گے. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا. ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کہا، بات ختم ہو گئی. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا، خوشبوئیں پھیل گئیں، رونقیں لگ گئیں. اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے، اور زیادہ باتیں نہیں. 3 سوال تھے میرے، سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، اور خواب میری وچ آیا ماہی، تے میں وہ دے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کر. آج مسئلے کی سمجھ آئی. او بھائی سن، اپنا کردار دیکھو. ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، جماعت کے لیے. جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں، مسند نشین ہیں، اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں، شریعت میں، کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، فکری طور پر بھی.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی. ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا. یعنی کسی کی آواز سریلی تھی، اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں، نعتیں بیچیں گے. معاذ اللہ، کسی چکر میں پڑ گئے لوگ. حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا. تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں. میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے. اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں، سنت کو، شریعت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آپ کو بڑا اچھا کر کے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے، بڑا کچھ ہے، آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں. آپ اپنا کردار ادا کریں. جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں. کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. رانا تھوڑا دے گیوں سانو اتے پا گیوں اے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں ہو ٹر گیوں سانو کلیاں چھڈ کے دس کیویں دل پر چاہیے لاگیوں جیڑی اگ وچ سینے ہن کا دے نال بجھائیے